کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، ورنہ تو مال کے نشے میں لوگوں پر زیادتی ہی کرتے ہیں لوگ۔ ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ سنو بھائیو، اس نصیحت کا، اس نصیحت کا، اس خیر کی بات کا اس نے جواب کیا دیا؟ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہتا یہ جو مجھے مال ملا ہے نا، یہ جو مجھے کر و فر ملا ہے، یہ مجھے عزت ملی ہے، یہ مقام ملا ہے، اوتیتہ علی علم، یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اس کی مفسرین کرام نے دو تفاسیر بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کہتا ہے کہ میں نے علم حاصل کیا، میں نے اپنے علم سے، میں نے MBA کیا، میں نے کاروبار کیا، میں نے اپنی محنت سے چلایا، میں نے اپنے عقل سے چلایا، میں نے یہ طریقے استعمال کیے، میں نے فلاں کورسز کیے، میں نے فلاں سے علم حاصل کیا، میں فلاں ملک جاپان سے میں علم لے کے آیا، اور یہ تب تو میرے سارا تو میرے علم کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا یہ ہے، مفسرین کرام نے دوسری تفسیر یہ لکھی ہے، کہنے لگا کہ میں اس قابل ہوں تو اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے، اللہ کو پتا تھا یہ اس قابل ہے، اس میں اتنی صلاحیت ہے۔ اور نہیں بھائیو، مال کا زیادہ مل جانا، مال کا زیادہ مل جانا اللہ کی رحمت نہیں، اللہ کی خوشنودی نہیں، بعض اوقات یہ آزمائش بھی ہوا کرتی ہے۔ آپ نے بھی سنا نا، آپ نے مبارکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو کہ تمام کے تمام لوگ ایک ہی راستے پر چل پڑیں گے، مال کے پیچھے چل پڑیں گے، تو ہم اپنے مخالفین کی چھتیں اور سیڑھیاں سونے اور چاندی کی بنا دیں۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا علمی عندی، میرا یہ علم ہے، میں نے تو اپنے علم سے یہ مال حاصل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ فرمایا بندے کا مال کہ تین چیزیں ہوتی ہیں بندے کے مال سے، ایک وہ مال جو اس نے کھا لیا، فنا کر دیا، اور ایک جو لباس پہن لیا، پوشیدہ کر دیے، اور ایک جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اپنے لیے ذخیرہ کر لیا۔ فرمایا باقی جو مال بندہ چھوڑ کر جاتا ہے وہ لوگوں کا ہوتا ہے۔ وہ کس کا ہے؟ آج میری سانس نکلی تو میرا مال کس کا ہے؟ بہن بھائی اولاد سب اس پہ بہت کریں گے، مجھے تو وہ حساب دینا پڑے گا جہاں سے میں نے مال حاصل کیا، جن ذرائع سے میں نے مال کمایا، وہ مجھے حساب دینا پڑے گا۔ رشوت لی، حرام کمایا، محنت کی، حلال کمایا، یہ مجھے سب طرح کو جواب دینا پڑے گا قبر میں۔ تو پیارے بھائیو، اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا۔ اس کے علماء کرام نے کہا اس کو، اسی قوم کے، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا ہے جو تم میں طاقت میں بہت زیادہ تھے، قربت میں بہت زیادہ تھے، مال میں بہت زیادہ تھے، جمعہ جتھے میں، جماعت میں، فوج میں تیرے سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن نصیحت پر عمل تو وہ کرتا ہے جس کے نصیب ہوں، جس کے نصیب اچھے ہوں، نصیحت پر عمل ہے وہی کرتا ہے، نصیحت وہی قبول کرتا ہے۔ کون؟ سنو بھائیو، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنو، من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ چلتے پھرتے یہ دعا کیا کرو، اللہم فقہنی فی الدین۔ آمین تو کہہ دو آمین۔ اس کا معنی ہے یا اللہ مجھے دین میں سمجھ عطا فرما دے۔